توفیق کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہے، لغوی معنی وفق اللہ امر عبد، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اس کی منشا کے مطابق حالات کو ڈال دیا اور اس کو اس کی منشا کے مطابق چیز عطا فرما دی، اسے اس کی منزل تک پہنچنے کے اسباب عطا فرما دیے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، خیر کی طرف اسباب کو متوجہ کر دینا۔ ویسے توفیق کا معنی کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو توفیق کا معنی اردو یا پنجابی میں بتا دے؟ توفیق عربی کا لفظ ہے، تو توفیق کا معنی اردو میں یا پنجابی میں کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم توفیق کا معنی ہی سمجھتے ہیں اور توفیق کے لفظ کو ہی استعمال کرتے ہیں، مزید اس کا معنی کرنا مشکل ہے۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا ارادہ فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں بات ڈال دے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اس کام کے کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ ہٹا دے، اس بندے کو مسلسل توفیق عمل دے دے، اور پھر اللہ یہ ارادہ بھی فرمائے کہ یہ کام اس طرح ہو جائے، تو ان ساری چیزوں کا نام توفیق ہے۔ اب دیکھیں میں نے 4-5 جملے بولے تو پھر توفیق کی تشریح ہوئی، اور عربی زبان کتنی وسعت والی ہے، اس میں صرف ایک لفظ توفیق کے اندر یہ سارے معانی موجود ہیں۔ اللہ نے کسی کے لیے رحمت کا ارادہ فرمایا، پھر اس بندے کے دل میں بات ڈالی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹا دیں، اسباب عطا فرما دیے، پھر اللہ نے یہ ارادہ بھی فرمایا کہ یہ کام اس طرح ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں ہوئیں، پھر جا کے توفیق کا معنی سمجھ آیا۔ اب اس پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جسے توفیق مل گئی اس نے تو منزل پا لی، عمل کر لیا، تو اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں ملی، لہٰذا وہ تو مجرم ہی نہیں ہے، یا اس کا کیا قصور ہے، اسے تو توفیق ہی نہیں دی گئی؟ یہ اعتراض، یہ سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اس بندے کو تو توفیق ہی نہیں دی گئی، لہٰذا اس کا کیا قصور ہے؟ تو یاد رکھیں، توفیق کا ایک معنی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، خاص توفیق ہے۔ بالعموم مفسرین نے توفیق کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اب اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس کپڑے بھی ہیں، پانی بھی ہے کہ وضو کر سکے یا تیمم کر سکے، یہ اسباب بھی ہیں، اور جگہ بھی ہے جہاں وہ نماز پڑھ سکے، تو اب اس کو توفیق مل چکی ہے۔ اب اگر وہ نہیں پڑھتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ آپ نے توفیق کا معنی یہ سمجھا ہے کہ فرشتوں کی طرح اللہ ہمیں نماز پڑھا دے، یہ معنی تو نہیں آپ سمجھ رہے کہ توفیق مل گئی یعنی جس طرح فرشتے خود بخود ہی نیکیاں کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح خود بخود ہی نیکیاں کرتے جائیں، یہ توفیق کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نیکی کے اسباب مل گئے تو توفیق مل گئی، اب نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ مثلا کسی کے پاس ₹1,00,000 ہے، بندہ صاحب نصاب ہے، سال گزر گیا ہے، تو زکوٰۃ دینے کی توفیق مل گئی ہے یا نہیں مل گئی؟
لیکن زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ فیصلہ اس کا ہے، توفیق تو اس کے پاس ہے۔ ایک بندہ صاحب استطاعت ہے، حج فرض ہو گیا ہے، حج کرنے کی توفیق تو اس کو ہے، لیکن وہ حج نہیں کرنے جا رہا، اب یہ خود وہ گناہگار ہے۔ تو فرشتوں کی طرح خود بخود ہم عمل کرنے لگ جائیں، یہ توفیق کا معنی نہ سمجھا جائے، بلکہ توفیق کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ اسباب عطا کر دیے جن سے آپ نیکی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر لطف و کرم فرمائے اور اس کا رجحان پیدا کر دے، اس کے اندر نیکی کی رغبت پیدا کر دے۔ اس کے لیے ایک عمل بندے نے کرنا ہے، اس کے ثمرہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک قدم بندہ اٹھائے، 10 قدم اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آئے گی، تو اس کو توفیق مل جائے گی۔ لیکن اگر بندہ نیکی کی طرف دھیان ہی نہ کرے، نیکی کی طرف اس کا کوئی خیال ہی نہ ہو، وہ چل رہا ہو گناہ کی طرف اور امید یہ رکھے کہ مجھے نیکی کی توفیق مل جائے، تو آپ نے جو بیج بویا ہے فصل بھی تو وہی کاٹنی ہے۔ اگر آپ نیکی کا بیج بوئیں گے، نیکی کی فصل کاٹیں گے۔ آپ اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق